لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد المرسلين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قالت زينب سلام الله عليها ينسبون علما لهذا التف لا يندرس أثره ولا يمحو رسمه يرجعون إليه الخلائق صلوات اللہ محمد حضرات گرامی قدر بزرگان ملت دوستان عزیز جناب زینب کلیہ مقام عقیل بنی ہاشم کے جن معنی خیز کے قلوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ کس کیفیت اور کس وقت ارشاد فرمائے گئے، ذرا اس منظر کو ایک مرتبہ میرے لفظوں کے سہارے سمجھنے کی کوشش کیجیے، جذبات پہ کنٹرول کیجیے تو میں زینب علیہ مقام کی حکمت، قیادت اور کربلا کے اس کاروان عصمت کو سنبھالنے کی کس طرح سے ذمہ داری نبھائی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ غور کیجیے گا، 11 محرم ہے، یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہو رہا ہے۔ دشمن کی سازش اور سیاست یہ ہے کہ قافلہ ان راہوں سے گزارا جائے جہاں شہداء کی لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اذیت کے لیے تو تھا ہی، سیاست کے لیے بھی تھا، یہ راجنیتی تھی کہ اس قافلے کو ان راہوں سے گزارا جائے، ورنہ کسی اور راستے کا بھی انتخاب کیا جا سکتا تھا۔ یہ سمجھانا ضروری ہے کہ ذرا غور کیجئے کہ راجنیتیاں اور سیاستیں جب اپنی شطرنج کی چالوں پہ چلتی ہیں تو ہر وہ مہرہ استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہیں جو انقلاب کے نظریے کا خاتمہ کر دے، انقلاب لانے والے اور انقلاب کو لے جانے والوں کی آہوں اور آستھاؤں کا خاتمہ کر دے۔ اس لیے سازشوں کے جال بنے جاتے ہیں، اس لیے ان راہوں سے گزارا گیا کہ جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ بے آب و گیا صحرا ہے، چٹیل میدان ہے، دھو کا عالم ہے، چاروں طرف سناٹا بکھرا ہوا ہے۔ 10 محرم کو لڑائی ختم ہوئی ہے، لڑائی کے ختم ہونے کے آثار ابھی ریگزار کربلا، سرزمین کربلا، کربلا کی پوتر دھرتی پر وہ آثار موجود ہیں جو جنگ کے ختم ہونے کے ہوتے ہیں۔ اسلحوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، کہیں تبل پڑے ہوئے ہیں، کہیں تلواروں کے ٹکڑے ہیں، کہیں تیروں کے پیکان ہیں۔ جا بجا سرزمین کربلا خون سے رنگین ہو چکی ہے اور کہیں اجساد طاہرہ کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں۔ اس حال میں ان راہوں سے قافلہ گزارا جا رہا ہے جہاں بچے تو بچے، بیویاں تو بیویاں، بیوائیں تو بیوائیں، یتیم تو یتیم، وقت کے امام کے چہرے پر بھی بشریت کے تقاضے سے اضمحلال ہے۔ ان کے بھی چہرے پہ ایک رنگ آتا ہے، دوسرا رنگ جاتا ہے، مگر کمال ہے علی کی بیٹی کا کہ وہ سید سجاد کے قریب جاتی ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہیں اور آواز دیتی ہیں، میرے لال سید سجاد، یہ چٹیل میدان نہ رہے گا، یہ ہو کا عالم باقی نہ رہے گا، یہ خوف و ہراس پھیلا نہیں رہے گا، یہ دھرتی اسی طرح رنگین نہیں رہے گی۔ ایک دن آئے گا جب اس زمین پر تیرے بابا کے نام کا علم نصب ہوگا، یہاں مزار بنے گا، مرقد بنے گا، مزار بنے گا، روزہ بنے گا، اور کائنات کی پاکیزہ ترین جبینیں یہاں دہلیز پر آئیں گی اور اپنی پیشانیوں کو جھکائیں گی۔ اس کو
اثر کو مٹایا نہیں جا سکتا، اس کے وجود کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ زینب کی لفظیں تھی جو سید سجاد کو اطمینان دلانے کے ساتھ ساتھ ان یتیموں اور بیواؤں کو بھی اطمینان دلا رہی تھی، اور اس سازش کا، اس راجنیتی کا، اس سیاست کا جنازہ نکال رہی تھی جو یزیدیت نے سوچا تھا۔ چونکہ یزیدیت یہ سوچ رہی تھی کہ حسین کے قتل کرنے کے بعد، خیموں کے جلانے کے بعد اب ان بچوں میں کوئی امید باقی نہیں رہے گی، ان بیواؤں کا کوئی سہارا نہیں رہے گا، انہیں انقلاب آگے لے جانے کی کوئی چاہت نہیں رہے گی، ان کی امنگیں ختم ہو جائیں گی، ان کے ارادے ٹوٹ جائیں گے، ان کے عزم و حوصلے کمزور پڑ جائیں گے، ان کی قوت ایمانی پر حرف آ جائے گا، اس لیے کہ خیمے جلا دیے ہیں۔ اب یہ بچے اس جلتے ہوئے خیموں میں اپنی آس اور امید کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مگر سلام ہے علی کی بیٹی پر کہ جس نے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے یتیموں کو بچایا، بیواؤں کو بچایا، علویت کو بچایا، شریعت کو بچایا، وحی کو بچایا، قرآن کو بچایا، اسلام کو بچایا، انسانیت کو بچایا، مانوتا کو بچایا، شرافتوں کو بچایا، رشتوں کی آبرو کو بچایا، ایمان کو بچایا، ایقان کو بچایا، اسلام کو بچایا، رموز شریعت کو بچایا، رموز انسانیت کو بچایا، مانوتا کو پیغام پہنچایا، اور جناب زینب نے سب سے بڑا کام یہ کیا، ان بچوں کی آنکھوں میں جیت کی چمک روشن کر دی۔ بہت جلدی ذرا اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، میں جو سمجھانا چاہتا ہوں۔ جناب زینب نے جب بھڑکتے ہوئے شعلوں سے بچوں کو بچا لیا، بیواؤں کو بچا لیا، امام کو بچا لیا، ذریت ابراہیم کو بچا لیا، اب یزیدیت کو یہ فکر لاحق ہونے لگی، ہم جلا کے خیمے سوچ رہے تھے کہ ارادے جل گئے ہیں، ایمان ختم ہو گیا ہے، اب حوصلے ٹوٹ چکے ہیں، ارادوں کی پختگی کا خاتمہ ہو گیا ہے، مگر یہ کون بیوی ہے کہ جو بار بار ہماری سیاست کا جنازہ نکال دیتی ہے، ہمارے ارادوں کا خاتمہ کر دیتی ہے، ہم ظلم کی انتہا کرتے ہیں، یہ صبر کی انتہا میں قدم زن ہو جاتی ہے۔ یہ کون ہے؟ آپ یقین کیجئے اس قافلے کو کربلا تک لانے کے لیے، حسین کو شہید کرنے کے لیے یزید نے ہر وہ راجنیتی، ہر وہ نظریہ، ہر وہ طاقت، ہر وہ قوت جو اسے ضرورت تھی اس نے استعمال کی۔ سام، دام، دنڈ، بھید، چاروں راجنیتی کے اصولوں کو اس نے اپلائی کیا۔ جن کو خرید سکتا تھا خریدا گیا، جن کو سمجھا کر لا سکتا تھا لایا گیا، جنہیں تلوار کا خوف دلا سکتا تھا خوف دلایا گیا، جنہیں رازوں کی سیاست میں الجھا سکتا تھا ان کے رازوں کو محفوظ کیا۔ آچار چانکیہ نے سیاست کے 4 اصول بتائے تھے، سام، دام، دنڈ، بھید۔ سام سمجھانے کی سیاست، دام خریدنے کی سیاست، دنڈ مار اور خوف کی سیاست، دہشت کی سیاست، وحشت کی سیاست، دام بھید یعنی رازوں کی سیاست۔ یہ 4 سیاست کے اصول جس کے پاس ہو وہ جیت جاتا ہے۔ کوٹنیتی کا ہنر، آپس میں لڑوانے کا ہنر، امت کو کمزور کرنے کا ہنر، طاقتوں کو نیلام کرنے کا ہنر جس کے پاس ہو وہ جیت جاتا ہے۔ اس لیے یزید نے سوچا تھا میں نے حسین کی طاقت کو بکھیر دیا، حسین کو قتل کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا، عورتوں کو بیوہ کر دیا، خیموں میں آگ لگا دی، میں نے سام، دام، دنڈ، بھید سب کچھ کر لیا ہے، مگر علی کی بیٹی نے آواز دی جو راجنیتی کے اصولوں پہ چل کے حکومت کرتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں جو تربیت کے اصولوں پہ چل کے ضمیروں پہ حکومت کرتے ہیں۔
راجنیتی کے اصولوں سے جسموں پر قبضہ کیا جاتا ہے، شریعت کے اصولوں سے روحوں پر قبضہ کیا جاتا ہے۔ جو جسموں کے حاکم ہیں وہ اور ہیں، جو روحوں کے حاکم ہیں وہ اور ہیں۔ یہی وجہ ہے امام حسین نے جب خطبہ دینا چاہا تو یزیدیت سے کہا، پسر سعد سے کہا، عمر سعد سے کہا اپنی فوج میں لوگوں کو شور شرابے سے منع کرو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے فوج کو منع کیا، خاموش ہو گئی فوج۔ امام نے کہا یہ گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آ رہی ہے، اسے بھی روک۔ اس نے ہاتھ جوڑے، کہا فرزند رسول میں اس پر قادر نہیں ہوں۔ امام نے اشارہ کیا، گھوڑوں کی ہنہناہٹ کی آواز ان کے گلوں میں دب کے رہ گئی۔ حسین نے کربلا کے میدان میں بتا دیا جسموں پر قبضہ کرنا تیرا کام ہے، کائنات پہ کنٹرول کرنا ہمارا کام ہے۔ تو یزیدیت نے سوچا تھا کہ یہ بچے بیٹھ جائیں گے، یہ عورتیں نڈھال ہو جائیں گی، ان کے ارادے مزمحل ہو جائیں گی، ان کی قوت ایمانی کمزور پڑ جائے گی، مگر زینب نے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے نکال لیا۔ تو پھر یزیدیت نے، پسر سعد نے راجنیتی کے دوسرے اصول پر عمل کیا۔ وہ یہ کیا کہ جب یہ راہوں سے گزارا جانے لگا تو پھر ان راہوں سے گزارا جہاں شہداء کے لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ بچوں کی امیدیں ٹوٹ جائیں، ان کا منوبل ٹوٹ جائے، بیواؤں کی آس ختم ہو جائے، ان کی آسرے ختم ہو جائیں، ان کی امیدوں کا خاتمہ ہو جائے۔ مگر پھر زینب علیہ مقام نے سید سجاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یہ چٹیل میدان ایسے نہیں رہے گا، یہاں روزہ بنے گا۔ بی بی کون ہے جو روزہ بنائے گا، مزار بنائے گا، عالی شان روزہ تعمیر کرے گا؟ کون ہے؟ یہ یتیم بچے بنائیں گے، یہ بیوائیں بنائیں گے، یہ خواتین بنائیں گی، یہ بیمار امام جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توقے خاردار ہے، کون بنائے گا؟ زینب مسکرا کے جواب دیں گی جہاں سے ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں وہیں سے امید خدا کا راستہ نکلتا ہے، وہیں سے امید خدا کا راستہ نکلتا ہے۔ دیکھیے آپ کی محبتوں کا شکریہ، مگر مجھے وقت بہت کم ملا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے وقت میں ان باتوں کو مکمل کر دوں۔ میرے ساتھ آپ بھی پڑھ رہے ہیں تو والنٹیئر کو پتہ ہونا چاہیے کہ 25 منٹ میرے ہیں اور کچھ منٹ ان کے بھی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ ینسبون علم لہذا الطف، اس میدان میں تمہارے بابا کے نام کا علم نصب ہوگا، عالی شان روزہ بنے گا۔ غور کیجئے گا، عالی شان روزہ بنے گا۔ لا يندرس اثرہ، جس کے اثر کو مٹایا نہیں جا سکتا، جس کے وجود کو عدم کے سناٹوں میں ڈھکیلا نہیں جا سکتا۔ کائنات کی پاکیزہ ترین جبینیں یہاں آئیں گی اور زیارت کے لیے آئیں گی۔ اب غور سے جملہ سنیے، کیا کہا شہزادی نے؟ اس کو مٹایا نہیں جا سکتا، اس کو دھسایا نہیں جا سکتا۔ یعنی جناب زینب سید سجاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے خالی یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ روزہ بنے گا، بلکہ یہ بھی بتا رہی ہیں کہ جب روزہ بنے گا تو روزے کو ڈھانے کی سازشیں کی جائیں گی۔ بنی امیہ سے لے کر بنی عباس تک، بنی عباس سے لے کر آج تک جتنے حکمراں گزرے ہیں 16 مرتبہ 18 مرتبہ کوشش کی گئی قبر مٹائی جائے، نہر کاٹی گئی، حل چلایا گیا، طاقتیں لائی گئی، قوتیں لائی گئی، مگر دنیا نے دیکھا نہر کاٹنے والوں کے چہروں کا پانی اتر گیا۔ حل چلانے والوں کو کوئی راہ حل نہ ملا۔ حکومتیں پوری کوشش کرتی رہی نام حسین کو مٹانے کی، مگر خدا شاہد ہے، آسمان سے دو ایک دیکھ رہے ہو، زمین پہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ حکومتیں تاراج ہو گئی، قوتیں برباد ہو گئی، حکومتیں تاراج ہو گئی، سلطنتوں کا خاتمہ ہو گیا، افراد مٹ گئے، جتنے مٹانے والے آئے تھے خود مٹ گئے، جسے مٹانے آئے تھے وہ کل بھی باقی تھا، آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔
یرجعون الیہ الخلائق، کائنات کی پاکیزہ ترین جبینیں اس دہلیز پر جھکنے کے لیے آئیں گی۔ ابھی اس سال کے 40 میں 2.5 کروڑ لوگوں کا جانا ثابت ہے۔ این ڈی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق 2.5 کروڑ لوگ گئے ہیں۔ این ڈی ٹی وی کے نمائندے نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ جو لوگ وہاں زیارت کے لیے گئے ہیں نا، دنیا کا سب سے بڑا دھارمک استھل بن چکا ہے۔ وہ زمین کہ جو بے آب و گیاہ تھی، جہاں لاشیں بکھرے ہوئے تھے، آج پوری کائنات سے لوگ زیارت کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ اور خالی زیارت کے لیے جانے والوں میں شیعہ ہی نہیں ہیں، اہل سنت والجماعت کے لوگ بھی ہیں، اہل ہنود بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ آ رہے ہیں۔ اس سال جانے والوں میں تشار گاندھی کا نام بھی ہے، نیلسن منڈیلا کے پوتے کا نام بھی ہے۔ مجھے بتاؤ یہ داداؤں کے پوتے جا کیوں رہے ہیں؟ انہیں معلوم ہے کہ اگر حسین نے انقلاب کی راہ نہ دکھائی ہوتی تو ان کے دادا کو کبھی کامیابی نہ ملی ہوتی۔ تشار گاندھی کا جانا، گاندھی جی کے پوتے کا کربلا کی سرزمین پر اپنی آستھا کو پیش کرنا، شردھانجلی ارپت کرنا، اپنے وجود کے ساتھ وہاں جانا، حسین کی عظمت و بلندی کا اقرار کرنا، دلیل ہے اس بات کا کہ اسے معلوم ہے کہ میرے دادا کی نظر میں اگر کوئی ہیرو تھا تو وہ حسین ابن علی تھا۔ اس کے انقلاب کی کامیابی تھی، اس کا اخلاص تھا، اس کے اخلاص پہ نقش قدم پر قدم سے قدم ملائے ہوئے ہم چلے تو اس ملک کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کر دیا گیا۔ اب لفظیں بدل سکتا ہوں، یہ ملک غلام ہی رہتا اگر حسین نے آئینہ نہ دکھایا ہوتا۔ اگر ملک عزیز آج آزاد ہے تو حسین کا صدقہ ہے۔ آج اگر آپ سڑکوں پر ماتم کر رہے ہیں، امن کا پیغام اس ملک میں جاری ہے تو اسی لیے جاری ہے کہ حسین ابن علی نے یہ تمنا کی تھی کہ مجھے ہندوستان جانے دیا جائے۔ پوچھا گیا آپ ہندوستان کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کہا ہندوستان امن کا گہوارہ ہے، محبت کا گھر ہے، وہاں نفرتوں کو جگہ نہیں ہے، وہاں تعصب کو جگہ نہیں ہے، وہاں تنگ نظری کو جگہ نہیں ہے۔ آج ہر ہندوستانی کو، ہر بھارتی کو، ہر ناگرک کو یہ سوچ لینا چاہیے نفرتیں یزیدیت کا چہرہ ہیں، محبتیں حسین کا چہرہ ہے۔ یاد رکھنا چاہیے اس سرزمین، اس پوتر دھرتی کے ہر سپوت کو یہ ماننا پڑے گا کہ نفرت راون کا آئینہ ہے، محبت رام کا راستہ ہے۔ اب رام راجیہ کی تمنا کرنے والوں کو انہیں سپورٹ کرنا چاہیے جو چوراہوں سے محبت کا اعلان کرتے ہیں، اور انہیں بند کر دینا چاہیے جو اسٹوڈیو میں بیٹھ کر مانوتا کے خلاف نفرت کا بیج بوتے ہیں۔ امن کی ملک کی امنیت کے لیے، سالمیت کے لیے، اس ملک کی محبت کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے محبتوں کا جاری رکھنا ضروری ہے، نفرتوں کا خاتمہ کرنا ضروری ہے۔ یہ جلوس اسی محبت کا اعلان کرتے ہیں۔ آپ جو لفظ یا حسین استعمال کرتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں ہم جلوس لے کے چل رہے ہیں، بنولی سعادات میں جلوس جا رہا ہے، یا حسین کی صدائیں ہیں، دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں، شیعوں میں انقلاب ہے، آواز حسین ہے۔ آپ کو پتا ہے اس آواز حسین کا اثر کیا ہے؟ سرزمین پاکستان میں جب ایک علاقے سے جلوس نکل رہا تھا، اسلام دشمن طاقتیں، آل سفیان کی نسلیں، توجہ کیجئے گا، آل سفیان کی نسلیں، سلفیت، وہابیت اور وہ لوگ کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نفرت پرست افراد، نفرت کو پھیلانے والے لوگ، دہشت گرد اور آتنکوادیوں نے یہ اعتراض کیا ان راہوں سے حسین کا جلوس نہیں نکلے گا، پابندی لگائی جائے۔ آفیسر ذمہ دار آدمی سمجھدار تھا، اس نے دونوں فرقوں کو بلا کے بٹھا کے ان سے پوچھا جنہیں اعتراض تھا، ان سے کہا بھئی یہ جو جلوس لے کے جاتے ہیں یہ رسول کے نواسے کا جلوس ہے، علی مرتضیٰ کے بیٹے کا جلوس ہے، فاطمہ زہرا کے لال کا جلوس ہے، کیا تم رسول کو نہیں مانتے؟ کیا تم علی کو نہیں مانتے؟ کیا تم فاطمہ کو نہیں مانتے؟ جب تم سب کو مانتے ہو تو جلوس ان کا ہے، تمہیں کیا آپتی ہے؟ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تم کیوں اس پر اعتراض کر رہے ہو؟ تم کیوں روک رہے ہو؟ بتاؤ، سینہ ان کا، ماتم ان کا، سینہ ان کا، ہاتھ ان کا، آنکھیں ان کی، آنسو ان کا، خون ان کا، جگر ان کا، رونا ان کا، دولت ان کی، ثروت ان کی، بچے ان کے، محنت ان کی، لگن ان کا، شوق ان کا، سب کچھ ان کا ہے، تمہیں کیا پرابلم ہے؟
سنیے غور سے. اس نے کہا تمہیں کیا پرابلم ہے؟ ان کی آنکھیں ہیں، ان کے آنسو ہیں، ان کا جگر ہے، ان کا خون ہے، ان کا ماتم ہے، ان کے ہاتھ ہیں، ان کا سینہ ہے، ان کی خواتین ہیں، ان کے بچے ہیں. دن بھر چلیں، رات بھر چلیں، ہر وقت چلیں، تمہیں کیا پرابلم ہے؟ ان کے یا حسین کہنے سے تمہیں اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے کہا حضور بات یہ ہے، یہ تو ہماری گلیوں سے یا حسین کہہ کے چلے جاتے ہیں. ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے جب گھروں میں آتے ہیں تو یا حسین یا حسین یا حسین. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. یہ تو نوحہ پڑھتے ہوئے جلوس لے کے چلے جاتے ہیں، یا حسین کی صدائیں بلند کر دیتے ہیں، مگر ہمارے بچے گھروں میں جب آتے ہیں سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، یا حسین کہتے ہیں. ہمیں ڈر لگتا ہے اگر یہ ایسے ہی گزرتے رہے تو آنے والی نسلوں میں حسین بس جائے گا. کتنا ڈر ہے انہیں حسین سے، کتنا خوف ہے انہیں حسین سے. اب سمجھے مارنے والا نہیں جیتا، شہید ہونے والا جیتنا ہے. اور جیت کا اعلان یہی ہے کہ آج بھی اس کے نام کا روب دبدبا ہے، آج بھی اس کے نام کا عنوان دنیا میں قائم ہے. سنا میرے عزیزوں؟ اور آؤ دیکھو سعودی عربیہ میں ایک صاحب حج کے لیے گئے تھے. حج کے دوران ان کی ایک ڈرائیور سے ملاقات ہوئی. ڈرائیور سے پوچھنے لگے بھائی ایک بات بتاؤ، ہماری کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. آپ کے یہاں حج کے اوپر 10-20 لاکھ لوگ آتے ہیں، مگر آپ کے یہاں حج بڑا مہنگا ہے. اسی سعودی کی سرزمین پر غور سے مسلمان سنیں، اسی سعودی کی سرزمین پر خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آپ عمرے پہ جائیں، اور ٹریول ایجنسی کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، قافلہ لے جانے والے لوگ یہاں بیٹھے ہیں. ان سے پوچھئے کہ عمرے پہ جانے کے لیے کتنے پیسے چاہیے؟ وہ کہتے ہیں 90,000، 95,000، 1 لاکھ. پھر ان سے پوچھئے کہ حج پہ جانا ہے کتنے پیسے لگیں گے؟ کہتے ہیں 6 لاکھ، 6.5 لاکھ، 7 لاکھ. آپ نے غور نہیں کیا، عمرے کے اسی سرزمین پہ جانے کے 1 لاکھ روپے، اسی سرزمین پر حج کے لیے جانے کے 7 لاکھ روپے. یہ 6 گنا اماؤنٹ بڑھ کیسے گیا؟ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ بس میں نے ختم کر دی دعا. یہ 6 گنا اماؤنٹ بڑھ کیسے گیا؟ اس ڈرائیور سے پوچھا، غور سے سنیے گا، اس سے پوچھا یہ بتاؤ تم نے کربلا بھی دیکھا ہوگا، 2.5 کروڑ لوگ زیارت اربعین کے لیے گئے ہیں. ایک سفر سے 20 سفر تک، نجف سے کربلا تک لوگوں کے لیے انتظام ہوتا ہے. بھوک بعد میں لگتی ہے، کھانا پہلے آتا ہے، پیاس بعد میں لگتی ہے، پانی پہلے آتا ہے، رہنے کی سوچتا بعد میں ہے، کھلے ہوئے گھر پہلے ملتے ہیں. پانی فری ہے، کھانا فری ہے، رہنا فری ہے، خدمتیں فری ہیں. اب بتاؤ 2.5 کروڑ کا مجمع، 1 پیسہ کسی کا خرچ نہیں ہوتا، 10-20 لاکھ لوگ آتے ہیں، 1 لاکھ کی جگہ 7 لاکھ حج پہ لیا جاتا ہے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس نے کہا قبلہ انصاف کی بات یہ ہے، ہم 1 مہینہ حج کے موقع پر اتنا کماتے ہیں کہ پورا سعودیہ 11 مہینے بیٹھ کے کھاتا ہے. سنیے پار، ہم 1 مہینہ حج میں اتنا کماتے ہیں کہ پورا آل سعود 11 مہینے بیٹھ کے کھاتا ہے. مگر سلام ہے عراقی قوم پر، وہ 11 مہینے کماتی ہے، 1 مہینہ لٹاتی ہے. کیا لوٹنے والے!
کیا لوٹنے والے اور لٹانے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ حل یستوی الظل والحرور، کیا سورج اور سایہ برابر ہو سکتا ہے؟ میرے عزیزوں بس ایک جملہ اور سن لیجئے، یہیں سے ربط مصائب ہے۔ پوری کائنات میں ہر بندہ جہاں بھی جاتا ہے وہ یہی دیکھتا ہے کہ ہر مذہب میں، ہر علاقے میں، ہر زمین پر، ہر جگہ کھانے والا شکریہ ادا کرتا ہے۔ نہیں توجہ کی آپ نے؟ ہر جگہ ہوٹل میں آپ جاتے ہیں اپنے پیسے سے کھاتے ہیں لیکن شکریہ ادا کرتے ہیں، تھینک یو۔ کسی نے پانی لایا، دھنیہ واد۔ کسی نے آپ سے کچھ کہہ دیا، شکریہ۔ راستہ بتایا، شکریہ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ آپ متوجہ رہیں، بنی ہاشم کا ذکر ہو تو آل سفیان آ ہی جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ہر جگہ کھانے والے شکریہ ادا کرتے ہیں، کھانے والے شکریہ ادا کرتے ہیں، پینے والے شکریہ ادا کرتے ہیں، مگر یہ تنہا سرزمین کربلا ہے جہاں کھانے والے نہیں کھلانے والے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ظاہر تیرا شکریہ تو نے ہمارا پانی پی لیا، ظاہر تیرا شکریہ تو نے ہمارا کھانا کھا لیا۔ اللہ جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ریگزار کربلا پہ ذبح کیا گیا تھا، آج وہ حسین اس کی سرزمین پر جانے والے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں ایام عزا کا آخری دن ہے نا، کل سے امام باڑوں کی رونقیں رخصت ہو جائیں گی۔ جب ہم جائیں گے تو ہمیں عجیب سا نظر آئے گا۔ ابھی ذیشان بھائی کہہ رہے تھے نا، جیسے جیسے دن ڈھل رہا ہے ایسا لگتا ہے کوئی دولت لٹ رہی ہے۔ جانتے ہیں کون سی دولت؟ دولت کون سی لٹ رہی ہے؟ حسین کے آنے سے جو سکون ملا تھا نا، وہ سکون رخصت ہو رہا ہے، وہ اطمینان جا رہا ہے، وہ حفاظت جا رہی ہے۔ میرے عزیزو ایک جملہ یاد رکھنا، یہ عزاداری تمہارا سرکشا کوچ ہے۔ اس عزاداری کو وفاداری کے ساتھ نبھاتے رہنا، دشمنوں سے تمہاری حفاظت ہوتی رہے گی، مگر خبردار اس کے ساتھ غداری نہ کرنا، اس کے ساتھ غداری نہ کرنا، اس لیے کہ جب تمہیں سب چھوڑ دیں گے نا تب تمہیں حسین نہیں چھوڑے گا۔ سب چھوڑ دیں گے، حسین نہیں چھوڑے گا۔ یورپ میں ایک مینٹل ہاسپٹل ہے، اس مینٹل ہاسپٹل میں ایک انجمن عاشور کے دن ماتم کرنے کے لیے گئی۔ انجمن کے انچارج سے ملی، کہتی ہم اس پاگل خانے میں، اس مینٹل ہاسپٹل میں ہم نوحہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو سب دیوانے ہیں، تم نوحہ پڑھ کے کیا کرو گے؟ کہا ہم ذکر حسین ہر علاقے میں برپا کرنا چاہتے ہیں، ہم نوحوں کی اجازت دے دیجئے۔ کسی نے پوچھا کیا ان میں کوئی شیعہ ہے؟ کہ مذہب کا تعلق عقل سے ہوتا ہے، ان کے پاس عقل نہیں ہے نا، تو مذہب کی بات نہ کرو، مانوتا انسانیت کے عنوان سے آپ ذکر کر دو۔ نوحہ شروع کیا، انجمن نے صدا پڑھی، صدا کے بعد نوحہ شروع کیا۔ سارے پاگل اور دیوانے اپنے اپنے کاموں میں مست و مگن تھے، مگر ایک دیوانہ تھا جو اس قید میں، اس جیل میں کونے میں بیٹھا تھا۔ جیسے ہی یا حسین کی آواز سنی، ہاتھ سینے پہ رکھا، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہوا، لبوں پہ یا حسین کا کلمہ جاری ہوا، اور دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ عزت و احترام کے ساتھ انجمن کے قریب کھڑا ہو گیا۔ یہ ماتم کرتے رہے، وہ آہستہ سے سینے پہ ہاتھ مارتا رہا، وہ روتے رہے، یہ بھی روتا رہا، وہ نوحہ پڑھتے رہے، یہ یا حسین کہتا رہا۔ انجمن نے نوحہ ختم کیا، دیوانہ دیوانوں میں جا کے مل گیا۔ انجمن جانے لگی، انچارج سے کہا ہم کسی اور کا شناختی کارڈ نہیں دیکھنا چاہتے، اس بندے کا شناختی کارڈ ہمیں دکھا دے، ہمیں لگتا ہے یہ شیعہ ہے۔ اس نے رجسٹر کھولا، کیا دیکھا؟ وہ شیعہ نوجوان تھا۔ اب سنو، عقل نے ساتھ چھوڑا تو پالنے والی ماں نے ساتھ چھوڑ دیا، قید خانے میں بھیج دیا، پاگل خانے میں بھیج دیا، بہن نے ساتھ چھوڑ دیا، باپ نے ساتھ چھوڑ دیا، بھائیوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ عقل نے کیا ساتھ چھوڑا؟ شریک حیات نے ساتھ چھوڑ دیا، اولاد نے ساتھ چھوڑ دیا، عقل نے ساتھ چھوڑ دیا۔ مگر آپ نے محسوس کیا جب سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تب دلوں میں حسین بستے ہیں۔
حسین کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے، دیوانہ ہے مگر شعور میں حسین ہے، تحت شعور میں حسین ہے، آہوں میں حسین ہے، سانسوں میں حسین ہے۔ جب حسین وجود میں بس جائے نا تو یا حسین کے کلمے کی صدا عبادت بن جاتی ہے۔ یہ رسم نہیں ہے، یہ رواج نہیں ہے، گھبرانا نہیں۔ تمہارے مقابلے میں پوری دنیا کھڑی ہو جائے نا، سیاستیں کبھی جیتتی نہیں ہیں، عبادتیں کبھی ہارتی نہیں ہیں۔ پریشان نہ ہونا، بس خلوص کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، حسین کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھانے کے لیے نہیں، حسین کے لیے ماتم کرتے رہنا، روتے رہنا، جلوس نکالتے رہنا۔ جب بندے نہیں آئیں گے فرشتے آئیں گے، جب فرشتے نہیں آئیں گے تو شہدائے کربلا خود آئیں گے، تمہاری عزا برباد نہیں ہونے دیں گے۔ مولا حسین، اس واقعے سے ہمیں ایک سبق مل گیا، اب یقین ہو گیا کہ جب ہمیں سب چھوڑ کے چلے جائیں گے تو آپ ضرور آ جائیں گے۔ مولا یقین ہو گیا، قبر میں جب ماں باپ چھوڑ دیں گے، اولاد چھوڑ دے گی، رشتہ دار چھوڑ دیں گے، ایک ہی سہارا ہوگا، وہ سہارا حسین کا سہارا۔ تمہاری شب بیداریاں برباد نہ ہوں گی، تمہارے جلوس برباد نہ ہوں گے، حسین تاریکی قبر میں تمہارے پاس آئیں گے، سید سجاد تمہارے ساتھ ہوں گے، ہاں ایک یتیم سکینہ تمہارے ساتھ ہوگی، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی ماں جناب زہرا تمہارے ساتھ۔ بس عزیزو ختم کر دی میں نے دعا۔ یہ لٹا ہوا قافلہ جب کربلا سے مدینے سے کربلا اور کربلا سے جب یہ مدینے پہنچا ہے نا تو جناب محمد حنفیہ سید سجاد کے قریب آتے ہیں، جیسے ہی گلے سے لگانا چاہتے ہیں امام پیچھے ہٹتے ہیں، ایک چیخ مار کے پیچھے ہٹے۔ فرط محبت میں محمد حنفیہ نے کلیجے سے لگایا، سید سجاد نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا چچا پیچھے ہٹ جائیے۔ سمجھ میں نہیں آیا، دنیا سمجھ نہیں پا رہی تھی سید سجاد نے ایسا کیوں کہا۔ سنیں گے جب یزید نے، بس آخری روایت، جب یزید نے رہائی کا حکم دیا ہے اور امام کو بلایا، کہا ہم آپ کو رہا کرتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، چاہے یہاں رہیے، چاہے مدینے میں رہیے، چاہے کربلا چلے جائیے۔ امام نے کہا پھوپھی اماں سے پوچھ کے بتائیں گے، بس آخری فقرے، پھوپھی اماں سے پوچھ کے بتائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حداد کو بلایا، لوہار کو بلایا، لوہار کو بلا کے کہتا ہے اس قیدی کی ہتکڑیاں کاٹ دے، اس کی بیڑیاں کاٹ دے۔ سنو میرے عزیزوں، آپ دھوپ میں بیٹھے ہو نا، ایک جملہ ضرور سن لو، زہرا تمہارے آنے کو قبول فرمائیں۔ سیدہ اس گرمی میں تم بیٹھے ہو، خدا تمہیں محشر کی گرمی سے محفوظ کر دے، اس عبادت کو قبول کر دے، تمہارے عمل کو خدا قبول کر لے۔ اتنا بہترین انتظام تم نے کیا ہے، خدا ان جوانوں کو سلامت رکھے، ان ماؤں کو سلامت رکھے، ان بزرگوں کو سلامت رکھے جنہوں نے اس طرح کے پروگراموں کی بنیادیں رکھی ہے۔ بس آخری فقرے سن لو، سید سجاد کی ہتکڑیوں کو کاٹ دے۔ لوہا آیا، امام سے کہتا ہے ذرا آستین الٹیے گا۔ امام نے جیسے ہی آستین اوپر کی، لوہار چیخ مار کے پیچھے ہٹ گیا۔ یزید کہتا ہے کیا دیکھ لیا جو چیخ مارا؟ کہا امیر میں نے دیکھا کہ یہ جو ہتکڑی پہنے ہوئے ہے یہ لوہے کی نہیں فولاد کی ہے۔ فولاد کی خاصیت یہ ہے کہ جب آدمی دھوپ میں چلتا ہے تو یہ لوہا اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ جسم کے حصوں کو کھانے لگتا ہے۔ امیر میں نے دیکھا اس کے ہاتھوں کا گوشت اس کی ہتکڑیوں نے کھا لی ہے، اس کی جلد جل چکی ہے۔ یہی وجہ ہے جب پانچویں امام سے پوچھا مولا اگر ایک کا سیاب راہ کوفہ و شام میں مل جاتا تو آپ کیا کرتے؟ امام نے فرمایا ایک کوزہ آب کا مل جاتا تو میں اپنے بابا کی ہتکڑیوں پہ ڈال دیتا، میں اپنے بابا کی ہتکڑیوں پہ ڈال دیتا۔ کہا مولا کیوں؟ کہا جب میرا بابا دھوپ میں چلتا تھا ہتکڑیوں کی گرمی سے میرے بابا کے ہاتھوں سے دھواں اٹھنے لگتا تھا، ارے جلد جلتی تھی، دھواں اٹھتا تھا، میرا جگر جلتا جاتا تھا، ہائے میرے بابا کی مظلومی۔ کسی طرح ہتکڑی کو کاٹا گیا، ہتکڑی کو کاٹ دیا۔ اب روایت کہتی ہے یزید نے کہا حداد لوہار اب دونوں ہاتھوں کی ہتکڑیاں کاٹ چکا؟ کہا ہاں۔ کہا اب اس کے پیروں کی بیڑیاں بھی کاٹ دے۔ حداد نیچے بیٹھا، لوہار نیچے بیٹھا، امام نے ابا کے زاویے کو ذرا سا اوپر کیا،
چیخ مار کے لوہار پیچھے ہٹے۔ یزید نے کہا لوہار میں تو سمجھتا تھا تیرا جگر بھی لوہے کا ہے، تو بار بار چیخ کیوں مار رہا ہے؟ کہتے ہیں لوہار نے ہاتھ جوڑ کے کہا امیر میں نے ہزاروں بیڑیاں کاٹی، ہزاروں ہتکڑیاں کاٹی، مگر کائنات کا ایسا مظلوم قیدی میں نے نہیں دیکھا، اتنا مظلوم قیدی میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ کہا تو نے کیا دیکھا؟ جملہ سنیے، لوہار کہتا ہے، حداد کہتا ہے امیر میں نے دیکھا اس کے پیر کی بیڑی نے اس کے پیر کے گوشت کو کھا لیا، اس کی ہڈی میں جگہ بنا لی ہے۔ امیر بتا میں ہڈی توڑوں یا اس کی بیڑی کاٹوں؟ یزید کہتا بیڑیاں کاٹنے کا حکم دیا ہے، بیڑیاں کاٹو۔ اگر لوہار کی بات پہ یقین نہ ہونا تو زیارت ناہیہ پڑھو، امام زمانہ فرماتے ہیں سلام اس مظلوم قیدی پر جس کے پیروں کا گوشت اس کی بیڑیوں نے کھا لیا تھا، جس کے پیروں کا گوشت اس کی بیڑیوں نے کھا لیا تھا۔ بس آخری فقرہ سن لو، روایت کہتی ہے مرتبہ کسی طریقے سے بیڑیوں کو کاٹا گیا، کاٹ کے پیچھے ہٹا، اب جانے لگا، کہتا امیر میرے میں ہمت نہیں ہے کہ میں اب اور کچھ کر سکوں۔ یزید نے کہا بس ایک کام بچا ہے، اس کے گلے کا طوق بھی کاٹ دے پھر تو چلے جانا۔ طاقت کو سمیٹ کر لوہار سید سجاد کے قریب آیا۔ اب جو اس نے لوہار نے امام کی گردن کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ طوق گردن میں نہیں ہے، ہنسلیوں سے لے کر سینے کی ہڈیوں میں پیوست ہو گیا ہے۔ اتنی طاقت کے ساتھ اس نے طوق گراں بار کو نکالا کہ سید سجاد چیخ پڑے، کربلا کا رخ کیا، یا حسین مدد کیجئے، اے بابا مدد کیجئے۔ تاریخ نے بس آخری فقرہ تاریخ نے لکھا ہے سید سجاد کے گلے کا زخم اتنا گہرا تھا کہ ہمیشہ سید سجاد نے ابا کے دامن سے چھپا کے رکھا۔ ارے کہیں بیویاں نہ دیکھ لے، میری ماں نہ دیکھ لے، میری بہن نہ دیکھ لے۔ چھپاتے چھپاتے سجاد جب مدینے پہنچے، محمد حنفیہ نے کلیجے سے لگایا، میرا مولا تڑپ گیا، اے چچا قریب آئیے۔ اب جو قریب آئے ابا کا دامن ہٹایا، چیخ مار کے محمد حنفیہ پیچھے ہٹے، تیورا کے زمین پہ گر گئے۔ اے سجاد یہ زخم دیکھا نہیں جاتا، میں کہوں گا اے محمد حنفیہ ارے ایک گلے کا زخم نہ دیکھا گیا، کربلا حسین کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ